की तरफ देखा। उस बुजुर्ग ने कुत्ते की तरफ देखा। एक कुत्ता वहीं पर उसी की झोपड़ी में दूध पी रहा था प्याले में। कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ते के प्याले में थोड़ा दूध बचा हुआ था। उसने वो प्याला लिया और कहा, वजीर ले ये प्याला दूध का पी ले। वजीर ने कहा, बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हैं, कुत्ते का झूठा मुझे पिला रहे हैं। कहा, तो ठीक है फिर जा यहाँ से, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। कहा, बाबा जी ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी हमारी नजरों से ऐसे वाकयात गुजरते हैं कि जो हमारे दिल को झंझोड़ के रख देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से लोग उन्हें सुनते हैं तो बहुत से लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं और बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक वाकया हमारी नज़रों से ऐसा गुजरा कि जो बिल्कुल दिल को झंझोड़ने वाला है। काफ़ी लोग तो इससे इबरत हासिल करेंगे और काफ़ी लोग पहले की तरह वैसे ही छोड़कर उसको चले जाएंगे, इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे। हम जब कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ हमारी नज़रों से गुजरती है, तो हमें उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अगर बात हमारे मुवाफिक है तो उस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ इबरत हासिल करना चाहिए, क्योंकि कोई बात ऐसे खाली नहीं होती। हर बात में कुछ ना कुछ होता है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो जो समझदार होते हैं वो उनसे इबरत हासिल करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि एक बादशाह था जो कि बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन उससे खुशी बहुत ज्यादा थी, तो खुशी की हालत में उसने अपने वजीर को बुलाया और वजीर को बुलाने के बाद कहा, ए मेरे वजीर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो, जो कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ और कोई इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुझे खुशी बहुत ज्यादा है। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं क्या मांग सकता हूँ। कहा, नहीं, आज जो भी अगर आप मांगोगे ना तो मैं आपको दे सकता हूँ, आज मैं खुश हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप खुश हैं और कुछ ना कुछ अता करना चाहते हैं तो मेरी बहुत दिन से एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। अगर मैं आपके सामने वो पेश करूं, वो कहूं, तो क्या आप वो दे सकते हैं, वो आप मेरी तमन्ना को पूरी कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, आप जो भी कहेंगे मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि आपकी सल्तनत में से आधा हिस्सा आप मुझे दे दें। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरजू है कि आप अपनी सल्तनत में से, अपने माल से, अपने हिस्से से आधा हिस्सा मुझे दे दें, मैं भी खुश हो जाऊंगा। बादशाह ने सुना तो बादशाह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कहा, अच्छी बात है। कातिब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इनका ये नोट तैयार करो, जो इन्होंने ये बात बोली है इसको लिखो। कातिब ने लिखना शुरू कर दिया। वजीर ने बोला था कि मुझे आधी सल्तनत चाहिए। बादशाह ने कहा, लिखो। वजीर को मैंने आधी सल्तनत दे दी, आधी सल्तनत दे दी। वजीर से कहा, ठीक है, आधी सल्तनत तुम्हारी हो गई, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने शर्त पूरी नहीं की, कातिब से कहा, लिखो ये भी बात कि अगर वजीर ने मेरी ये शर्त पूरी नहीं की तो वजीर का कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह सलामत वजीर की गर्दन को तन से जुदा कर देंगे, इनके धड़ से इनकी गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा अगर इन्होंने मेरी ये शर्त कबूल नहीं की। तो बादशाह ने 3 शर्तें रखी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप आधी सल्तनत दे रहे हो और शर्त रख रहे हो तो मुझे मंजूर है। आपकी जो भी शर्तें हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको पूरा करूंगा और आधी सल्तनत आपसे ले लूंगा। बादशाह ने कातिब को बोला। कातिब ने पूरा वो तख्ता तैयार कर दिया और बादशाह के भी उस पर दस्तखत हो गए और वजीर के भी दस्तखत हो गए। बादशाह ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है और मैं इसमें आपसे सवाल करूंगा। अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए, 3 सवाल करूंगा, तीनों सवालों के अगर आपने जवाब दे दिए तो आधी सल्तनत आपकी हो जाएगी, और अगर आपने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आपका सर होगा, आपकी गर्दन होगी और मेरी तलवार होगी। वजीर ने कहा, ठीक है। बादशाह ने कहा, सबसे पहला तो सवाल यह है कि आप मुझे ये बताइए
کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ تین سوال ہیں، اور وزیر سے کہا کہ سنو، یہ تین سوال ہیں لیکن میں تم کو مہلت دیتا ہوں، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ اگر اس ٹائم پر آپ نے بتا دیا تو سلطنت آدھی آپ کی ہو جائے گی، اور اگر اس ٹائم پر آپ نے نہیں بتایا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے کتنا ٹائم دیا؟ کہا میں نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ مجھے یہ تینوں سوالوں کا جواب لا کر دیں اور آدھی سلطنت آپ اپنے حصے میں لے لیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر یہ تینوں سوالوں کے جواب لینے کے لیے محل سے نکل گیا۔ اس نے ایک میٹنگ رکھی، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے دعوت دی، بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اپنے عقل کے مطابق مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سوالوں کے جواب صحیح بتانا، اگر تم نے جواب غلط بتائے، ہم نے بادشاہ کے سامنے یہی بات پیش کر دی، یہی جواب دے دیے، تو بادشاہ کو اگر یہ لگا کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ میری گردن کو اڑا دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری دنیا اجڑ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی، پھر میں سلطنت کا کیا کروں گا؟ میری سلطنت جو آدھی مجھے ملنے والی ہے تو چلی جائے گی، کیونکہ میں ہی نہیں رہوں گا۔ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے آپ لوگ اپنے عقلوں پر زور ڈالیں، دماغ میں بیٹھائیں، سوچیں، لیکن مجھے اس کا جواب بتائیں۔ میٹنگ چلتی رہی، آخر کار جتنے لوگ آئے تھے سب نے کچھ نہ کچھ سوال بتائے، سوالوں کے جواب دیے۔ جب اس نے ان کی باتوں کو سنا، ان کے جوابات کو سنا، تو کوئی بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طور و طریقے سے جواب دیے، لیکن کسی کا بھی جواب صحیح نہیں ملا اسے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے عقل مند لوگوں کو میں نے بلایا اور کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، آخر اب کیا کیا جائے؟ اب یہ نکل گیا، جا رہا تھا، یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی کہ آخر کس کے پاس جائیں اور سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان لگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 3 سوال دیے اور ان کے جوابات مانگے ہیں، کافی لوگوں سے پوچھنے پر بھی اس کے جواب صحیح نہیں مل پائے ہیں، میں اسی کشمکش میں ہوں، اسی سوچ میں پڑا ہوں کہ آخر کس سے یہ سوالوں کے جواب پوچھوں، کون آخر یہ 3 جواب بتائے گا؟ اس شخص نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا اچھا تو آپ بتاؤ، آپ بتاؤ گے، آپ کو پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں ایک ایسے شخص کا پتہ جانتا ہوں کہ وہ آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ آپ کے جو 3 سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ ان کا پتہ بتاؤ۔ اس شخص نے اس کا پتہ بتایا، کہا جاؤ وہ فلاں جنگل میں ایک جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوگا۔ اب وزیر اس کی تلاش میں نکل گیا، اسی جنگل میں گیا جو اس نے ایڈریس بتایا تھا، وہاں پر ایک جھوپڑی دیکھی تو اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، دل میں تھوڑی ٹھنڈک پڑی، اور اسی جھوپڑی کے پاس چلا گیا۔ جب اس جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر جب داخل ہوا تو وہی بزرگ، وہی بوڑھے شخص جس کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اب یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی بزرگ نے دیکھا، کہا آئیے وزیر، آپ ضرور سوالوں کے جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بابا جی آپ کو کیسے معلوم کہ میں سوالوں کے جواب آپ سے لینے آیا ہوں اور میں وزیر ہوں؟ آپ کو کیسے معلوم چلا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایسے معلوم چلا کہ تمہارا جو حلیہ ہے، تمہارا جو لباس ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے، بیگ وغیرہ ہے، یہ سب وزیروں کا ہی ہے، کیونکہ کبھی میں بھی وزیر ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی وزیر تھا، اور جس طریقے سے تم آج سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، میں بھی ایک وقت تھا جو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو میں بادشاہ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں گیا، میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا، میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے تو میں نے سوچا کہ میں بادشاہ کی غلامی کیوں کروں،
میں اس کی غلامی کروں کہ جس کی غلامی بادشاہ بھی کرتا ہے اور جس کی غلامی ساری دنیا کرتی ہے. تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے آ گیا ہوں، اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہوں. تو میں اب کسی کی غلامی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب آپ پوچھو کہ آپ کے سوال کیا ہیں، میں ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. وزیر نے کہا بابا جی میرے 3 سوال ہیں، کیا آپ ان کے جواب دے پائیں گے؟ کہا وزیر آپ سوال کریں. کہا بادشاہ سلامت نے سوال کیے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے. یہ 3 سوال ہیں جن کے جواب لینے کے لیے میں بڑا تڑپ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں. بڑے بڑے اچھے عقل مندوں سے ملا ہوں لیکن انہوں نے بھی اس کے جواب نہیں دے پائے. بابا جی نے کہا کہ وزیر 2 سوالوں کے جواب تو میں تمہیں ایسے ہی دے دوں گا، بالکل فری، ایسے ہی بتا دوں گا، لیکن تیسرے والے سوال کا جب جواب دوں گا نا اس کی اجرت لوں گا. کہا اجرت؟ آپ بتاؤ، میرے پاس جتنا ہے میں آپ کو دینے کے تیار ہوں. میں جتنی اشرفیاں ہیں میرے پاس میں سب آپ کو دے دوں گا، جتنا سامان ہے میرا میں سب آپ کو دے دوں گا. آپ مجھ سے وہ بھی سوال کا جواب بتا دو، کیونکہ اگر 2 سوالوں کے آپ نے جواب بتا دیا تیسرا کا نہیں بتایا تب بھی میری جان کو خطرہ ہے، بادشاہ مجھے مار دے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے. تو دیکھو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے. زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ ہے، بالکل یہ بات حقیقت ہے، کسی کا بھی اس پر کوئی انکار نہیں ہے. ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا کوئی بھی انسان ہو، اس کا انکار نہیں ہے. ہر انسان یہی کہتا ہے کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آیا ہے تو اسے دنیا میں ہی رہنا ہے. ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے. یہاں پر ایک امتحان ہو رہا ہے، اور جب کوئی انسان امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے، تو جب اس کے ایگزام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے. مان لیجئے اگر کوئی شخص کہیں کام کرنے کے لیے جائے اور وہ مسافر ہو، بریلی سے کوئی شخص ممبئی کام کرنے کے لیے گیا، تو ممبئی میں اگر 1 مہینہ اس کو رکنے کا ارادہ